گئے جیسے بھکاری بھیک دینے برسر دربار آتے ہیں، بھکاری بھیک دینے برسر دربار۔ اب میں شعر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ مجبور ہے لیکن نگاہ کو باطن کا مجبور ہے لیکن شہ کون کا ہر دل میں سو سرکار ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر گھر میں جائے تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرے، بے شک گھر والوں کو سلام کرے۔ اب سوال آتا ہے حضور کوئی گھر میں موجود نہیں رہے تب کس کو سلام کرے؟ کہا تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھ لینا، اس لیے کہ مصطفیٰ ہر مومن کے گھر میں جلوہ کر رہتے ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری کائنات میری بارگاہ میں ایسے ہے جیسے کہ ہتھیلی میں دائی کا رانہ رکھا ہوا ہے، تو مصطفیٰ کے جلوے ہر گھر میں موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے بات یہ کہ ہر مومن کے سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ شہ کون کا ہر دل میں سو اور یہ درود پاک جتنی بار پڑھیں گے مدینے سے توجہ آتی رہتی ہے، جتنی بار حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں اور اس کے خاندان کو بھی جانتا ہوں، جس شہر میں اس نے درود پڑھا اس شہر کو بھی جانتا ہوں، جس گلی میں اس نے درود پڑھا اس گلی کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شہ کون کا ہر دل میں سو اور یہ ان کے سبز گنبد پر بخط نور لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کے سبز گنبد پر بخط نور لکھا ہے، وہ اچھے ہو کے جاتے ہیں جو بیمار ہیں، وہ اچھے ہو کے جاتے، وہ اچھے ہو کے جاتے، وہ اچھے ہو کے جاتے، وہ اچھے ہو کے جاتے جو بیمار آتے ہیں، بیمار آتے ہیں۔ محشر کی بات حضرت کا لوگ آئے مسکراتے، سبحان اللہ، مسکراتے ہم اسیروں کی طرف اسریے کہ اٹھے گا شور نہ گھبراؤ گنہگارو، اٹھے گا شور محشر میں نہ گھبراؤ گنہگارو، وہ دیکھو شاہ بھولے کیسو خمدار آتے ہیں، وہ دیکھو شاہ کھولے کیسو۔ شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمایا جب روز قیامت قائم ہوگا سب لوگ بول نہیں پائیں گے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے کیسا بنایا ہے، کیا بنایا ہے سنیں۔ حضور خود فرماتے ہیں، حضور اس روئے زمین پر کوئی انسان ایسا پیدا نہ ہوا جو حضور کی تعریف مکمل کر لے۔ بے شک۔ ارے میں یہ کہوں کہ حضور کی تعریف کوئی انسان کیا مکمل کر سکے گا جبکہ حضور کی تعریف خود رحمان فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو ذرا سوچیں اس ہستی کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا، حضور فرماتے انا اکرم الاکرمین،
اللہ نے سارے عزت داروں میں سب سے زیادہ عزت دار کسے بنایا ہے تو مجھ محمد رسول اللہ کو بنایا اور فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِهِ اور بروز قیامت جب سارے طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا حمد کا جھنڈا اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے گا اس لیے فرماتے وہ دیکھو حضور کی سواری تشریف لا رہی ہے اب گھبرانے والوں گھبرانا ختم غم والوں تمہارا غم ختم اس لیے کہ وہ مدینے کا آقا وہ ہم سب کا آقا سید کائنات سید الانبیاء سید المرسلین سید الملائکہ سید العالمین سید الاشرف المخلوقات سامنے سے تشریف لا رہے ہیں حضور یوم اذن بیدی لواء الحمد اس دن لواء حمد کا جو جھنڈا ہے اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا حبیب اپنا سر اٹھا جو تو کہے گا وہ پورا کر دیا جائے گا وہ دیکھو شاہ زولے گئے سورے خمدار اور جو کہتے ہیں مصیبت میں اغثنی یا رسول اللہ جو کہتے ہیں مصیبت میں اغثنی یا رسول اللہ مدد کرنے کو ان کی سید ابرار مصباح الظلام میں روایت موجود ہے حضرت سرکار امام طبرانی رحمت اللہ علیہ موجم طبرانی بڑی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے وہ فرماتے ہیں مصباح الظلام میں روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دوست جو ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے میں تھے ہمیں بڑی زور سے بھوک لگی کوئی کھانے کو نہ ملا 2 دن گزر گئے میرے دوست نے مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رک کر کے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے وَأَنَا ضَيْفُكَ یا رسول اللہ اور آقا ہم تو آپ کے مہمان ہیں آپ کے مہمان ہو اور کوئی یوں بھوک سے تڑپتا رہے حضرت امام طبرانی کہتے ہیں میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا اور کہا اب تو نے بڑی بارگاہ میں شکایت کر دی ہے بیٹھ کیا اب تو یا تو موت آئے گی یا کھانا آئے گا اب تو یا مر جائیں گے ورنہ کھانا اگر آئے گا تو احمد مختار کے دربار سے آئے گا کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خادم کھانا لے کر کے آیا اور کہا کہ تم فلاں جگہ سے آئے ہوئے مہمان ہو کہا ہاں ہم فلاں جگہ سے آئے ہوئے مہمان ہیں کہا اس نے بڑا تھال لا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہا یہ لو یہ تمہارے لیے کھانا لے کر کے آیا ہوں کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں بھوک لگ رہی ہے کہا مجھے بھی نہیں معلوم میں تو میرا آقا ہے اس نے مجھے حکم دیا کہا تیرے آقا سے بات کرا آقا دوڑ کر کے آیا کیا بات ہے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تو دیوانے یہاں بھوکے ہیں تو کہنے لگا کہ پتا تو مجھے بھی نہیں تھا میں تو علوی سید ہوں میں تو سرکار مولا علی کی آل میں سے ہوں آقا علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے سن میرے غلام سن میرے 2 دیوانے میری مسجد نبوی کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں وہ بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کھلا دے تیری شفاعت کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لیتا ہوں آقا نے حکم کیا میں دوڑ کر کے تیرے دربار میں کھانا پیش کر دیا ہے تو کھانا کھائے گا تمہارا بھی کام بن جائے گا مجھ غلام کا بھی کام بن جائے گا بے شک جو کہتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ مدد کرنے کو ان کی سید ابرار اب مقطع ہے مقطع میں سرکار جمیل الرحمان قادری صاحب تمنا کرتے ہیں کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو مجھے موت کا فرشتہ آ کر کہے یہ تو موت کے فرشتے سے لوگ ڈرے لیکن جمیل صاحب کہتے ہیں موت کا فرشتہ آ کر مجھے کہے کیا کہے ان کی تمنا وہ بیان کرتے ہیں کہ خدا بندہ دم آخر یہ عزرائیل فرمائے خدا بندہ دم آخر یہ عزرائیل فرمائے جمیل قادری ہوشیار ہو سرکار
سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلم شریف کی روایت تخلیص القبط کا چیپٹر ہے، اس کے پہلے جو راوی ہے حضرت ربع بن حراش. یہ تین بھائی تھے، ربع بن حراش، حبیب بن حراش، مسعود بن حراش. مسعود بن حراش کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے ایک دن قسم کھا لی، انی لا اتکلم حتی اعلم این مسوائی. کہا میں خدا کی قسم بات نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے. میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. یہ اس نے بات کر لیا، وہ اشارے سے بات کرتا تھا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، اس سوچ میں لگا رہتا تھا. حضرت مسعود بن حراش کہتے ہیں کسی نے آ کر کے مجھ سے کہا بھئی تیرا وہ بھائی جس نے قسم کھائی تھی کہ میں بات نہیں کروں گا اور آج اس کا انتقال ہو گیا. کہا میرے بھائی کے انتقال کی خبر سن کر کے میں چلا، چلتے چلتے دیکھا ایک چارپائی پر اس کی لاش کو کفن پہنا دیا گیا ہے، کفن اڑا کر کے چارپائی پر اس کی لاش کو رکھ دیا گیا. میں قریب کھڑا ہو گیا اور دعا کرنے لگا، اللہم رحم اخی، اللہم اغفر اخی، اے اللہ میرے بھائی پر رحم فرما، اے اللہ میرے بھائی کی بخشش فرما. کہ یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے چہرے سے کفن ہٹ گیا. میں نے دیکھا کہ میرے بھائی نے آنکھیں کھول دی اور جیسے ہی آنکھیں کھولی میرا بھائی کہنے لگا السلام علیکم. تو میں نے کہا وعلیکم السلام ابعد الموت، وعلیکم السلام، موت کے بعد بھی کوئی سلام کلام کر سکتا ہے؟ مرے ہوئے. کہا نعم، ہاں بات کر سکتا، اللہ جسے توفیق دے. وہ اور اندھے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں نا وہ اس کو پتہ چلتا ہے وہ سب مٹی کے ڈھیر ہے. ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رب کے دیوانے، رب کے ولی قبر میں بھی چلے جائیں تو زندہ ہوتے ہیں، وہ بات سن بھی سکتے ہیں سنا بھی سکتے ہیں. کہا نام بعد الموت. کہا بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اب دیکھیں وہ کہنے لگے قد لقیت اللہ، میں نے اپنے رب سے ملاقات کی اور میرا رب مجھ سے بہت راضی ہے. اور آخری بات جو انہوں نے کہی وہ حضرت کے شعر کا مطلب ہے. کہا اے میرے بھائی میرا رب مجھ سے راضی ہے اور میرے جنازے کو جلدی لے کر کے چلو. لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يَنْتَظِرُنَا بِي، اس لیے کہ آقا کائنات میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کچھ دیوانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جنازے میں انسان نہیں سید الانسان آتے ہیں، سید الانبیاء آتے ہیں. ہر ایک کی قسمت میں ایسی قسمت ہو، اس کا ستارہ بلند ہے، آقا جس پر چاہے کرم فرما دے. لوگ دوڑ کر کے حضرت عائشہ کے پاس گئے کہ ایک کہنے والے نے یوں بات کہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، تابعین میں سے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو تم نے بات کہی وہ یقیناً حق ہے. کہا آپ نے سنا نہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ سیدہ کائنات سرکار عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں، سنا ضرور ہے. کہا کس سے سنا ہے؟ کہا حضور علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ میرا ایک غلام ایسا ہوگا جو انتقال کرنے کے بعد بھی کلام کرے گا. امام بیکی فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح لا شک فی، فرمایا یہ ایسی صحیح حدیث شریف ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے. تو حضور اپنے دیوانوں کا اس وقت میں خبر رکھتے تھے جب دیوانہ ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا ہے. فرماتے ہیں تو کچھ ایسے دیوانے ہوتے ہیں کہ جن کے جنازے میں کائنات کے تاجدار بھی تشریف لاتے ہیں، وہ کرم فرمائی کر دے، یہ ان کی کرم کی بات ہے. کچھ لوگوں کی قبر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی قبر مدینہ بن جاتی ہے. سبحان اللہ. خدا بندہ